حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی ہوئی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے، یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے، حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا۔
خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں۔ اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی، ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں، عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابوبکر صدیق کا کیا حال ہے، میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ ابو بکر کی تم کرو نا ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھول کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی، وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ، سیدہ عائشہ کھانا لائی تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی، سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی۔ رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو۔ پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں، فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو، کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا، حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی، اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی، 15 سال عمر کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی۔ فرماتی ہے میں حضور علیہ السلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے، کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں۔
इजाज़त देते। और एक बड़ी अजीब रवायत अल्लामा यूसुफ नबानी ने लिखी है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं लगता है हुजूर जल्दी में है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ उठाई, हुजूर जल्दी से गुजरने लगे, तो फरमाती हैं मैं दरवाजे के आगे यूँ हाथ दोनों तरफ पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जाने देती। हुजूर मुस्कुराए, नाज उठाने लगे, फरमाया मुझे जाने दे, मुझे जल्दी है। मेरा कहा हुजूर मैं नहीं आज जाने देती, आपको तो काम ही खत्म नहीं होते, हर वक्त आप बाहर तशरीफ रखते हैं, मैं नहीं आज जाने देती। हुजूर ने फरमाया तू काम बता, तू बात कर। कहा मैं नहीं जाने देती, पहले आप मेरी बात सुने। हुजूर ने फरमाया मैं अभी आया चीज देख के। कहा नहीं मैं आज जाने ही नहीं देती। कोई जलाल नहीं, कोई जलाल नहीं। मेरे महबूबे पाक के मीठे जुमले कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असी खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चल ठीक है मैं नहीं जाता, जो इंतजार करता है उसे करने दे, बता क्या बात है। अर्ज की सोने आज आप आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए हैं, आज मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, तबीयत बड़ी अशाश बशाश है। मुझसे मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था आयशा जब हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा देखो ना तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। का हुजूर मेरा दिल करता है आज आप दुआ कर दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैंने कहा तो हुजूर छोड़ के सारा कुछ तशरीफ़ फरमा हुए चटाई पे हाथ उठाया, कहा या ऐ अल्लाह ये अबू बकर की बेटी आयशा है, ये कहती है अबू बकर ने कहा था दुआ करने को, मौला इनकी ज़िंदगी खैर वाली कर दे, या अल्लाह इनकी कब्र मुनव्वर कर दे, या अल्लाह क़यामत में इनकी बेहिसाब बख्शिश कर दे। सज्जदा फरमाती है हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं रो रही थी, रो रो के मेरा पल्लू आंसुओं से भीग गया, मेरा पल्लू आंसुओं से भीग गया। मुझे रोते देखा तो नाज उठाने वाले रसूल ने फरमाया आयशा तू मेरी दुआ सुन के रो रही है, या अल्लाह जिंदगी खैर वाली कर दे, इनकी कब्र मुनव्वर कर दे, कयामत में बेहिसाब बख्श दे, सुन के रो रही है। फरमाया तू एक बार सुन के रो रही है, मैं अपने हर उम्मती के लिए, मैं अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ दिन में 2 मरतबा फरमाया करता हूं, अपने हर उम्मती के लिए दिन में 2 मरतबा दुआ करता हूं। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर ने विसाल से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और फरमाती हैं कुर्बान जाऊं हज़रत फ़ातिमा चलती भी उस तरह थी जो हुजूर का तरीका था, बोलना भी उसी तरह का था जो नबी पाक का बोलना था, रफ्तार में गुफ्तार में हुजूर के मुशाबिह। वो तशरीफ़ लाई, हुजूर ने करीब बिठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए। भाई आप गौर करेंगे और समझेंगे कि बेटी से भी कभी कोई राज की बात कर लें। हुजूर ने बुलाया और फिर कान में को बात की, कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में को बात की तो मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ़ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहा कि फ़ातिमा क्या कहा हुजूर ने, तो फरमाने लगी मेरा और मेरे नबी पाक का राज है, आपको मैं क्यों बताऊं। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद हुजूर का विसाल हो गया, सरकार ने विसाल फरमाया तो कुछ दिन गुजरे तो मैंने कहा फ़ातिमा मेरा तुम पर हक है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक है। उस हक की वजह से मैं कहती हूँ मुझे वो बता दो वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई फिर तुम हंसी। तो मैंने कहा हकीकतों से आगाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फ़ातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फ़ातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा फ़ातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फ़ातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह गुजरे।